بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، شب معراج کیا ہے؟ شب معراج کی رات میں کیا کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک کیسے تشریف لے گئے اور کس سواری سے گئے اور کتنی دیر میں پہنچے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ آپ 20 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور سنیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شب معراج کی رات کیا ہوا، اس رات کی خاص بات کیا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ پیارے دوستوں، انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سحر، 7 آسمان کی سحر، الاسراء والمعراج، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وہاں سے 7 آسمان کے پار سدرۃ المنتہا بلایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ایمان اور یقین کا امتحان بھی ہے اور انسانیت کے لیے روشنی کا راستہ بھی۔ انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نماز۔ معراج ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، کیونکہ اس سال حضور کے چچا جان ابو طالب اور بہت ہی ہمدرد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی تھی، جس سے حضور پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک کے بعد ایک جو ہمدرد تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ وقت حضور کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اہل مکہ کے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس واقعہ کا مقصد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غموں سے تسلی دینا، اللہ تعالیٰ کی قربت اور صرف بخشنا، اور ان کو امت کے لیے اہم اور احکامات ہدایت عطا کرنا تھا، جن میں سے نماز کا تحفہ بھی شامل ہے۔ حضور کو مکہ سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے رات کے وقت لے جایا گیا۔ براق ایک خاص مخلوق ہے جو واقعہ معراج کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی جانب لے جانے کے لیے استعمال ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہوا ایک عظیم الشان سواری تھی۔ براق حسین اور چمکدار تھا۔ براق بجلی کی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ براق کی رفتار حیرت انگیز تھی، جہاں ان کی نظر پڑتی وہیں پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتا۔ براق جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جنتی جانور تھا۔ رات کے وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرم سے لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت غنودگی طاری تھی۔ آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں حضور نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔
بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مسجد حرم سے مسجد اقصی کی جانب کو چلا تو راستے میں مجھے جبریل علیہ السلام نے براق سے اتار کر نیچے آنے کو کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہاں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور نے نماز ادا کر لی تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقام پر نماز ادا کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، رسول خدا، یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بھی سرزمینوں پر اترے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سرزمینوں پر جہاں جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا، میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ مسجد اقصی پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام مجھے آسمان پر لے کر پہنچے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آسمان پر جانے سے پہلے ان تمام انبیاء کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد وہ سارے انبیاء اپنے مقام پر واپس پہنچا دیے گئے، کیونکہ انہیں آسمان پر بھی آپ کا استقبال کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر میرا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب حضور دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور انہی کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد حضور تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب حضور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان 7 آسمانوں کی بلندیاں 7 معراج ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھی۔ 7 آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں 7 آسمانوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا، اے جبریل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریاء کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے
جہاں جبریل علیہ السلام کے پر بھی تھم گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت ملی۔ اس سے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ حضور پاک فرماتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیر لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ان کے تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آواز میں نے سنی اور یہ حضور کی 9ویں معراج تھی، اور حضور جب اس سے اوپر وہاں پر گئے تو یہ حضور کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو گئے۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ مقام اہلیات تک حضور پہنچے ہیں۔ تو اس طرح سے 10ویں معراج مکمل ہو گئی۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کا باپ جو نبی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ تو جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی تھی۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قیامت کے قریب اس دین محمدی کو جو تربیت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ جو نبی آئیں گے تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے اور دین اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد فتح یاب ہوں گے اور پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ ادریس علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تکلیفوں میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے۔ تو اس لیے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔
پھر پانچویں آسمان پر آپ پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ ان لوگوں سے جنگ کریں گے اور ان میں سے بہت سے کفار کو قتل کیا جائے گا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتد ہونے کی سزا دی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمے میں ان کے سہایک اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے نائب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ملک شام فتح ہوگا، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں ملک شام کے علاقے فتح ہوئے۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بیت المعمور کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو اسی طرح اے حبیب خدا آپ بھی بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ اس طرح یہ 7 معراجیں اپنی اپنی حکمتوں کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حضور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے ہر چیز کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کے فتح کی امتحان ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوات کیے، کفار سے ٹکراتے رہے، اس کے بعد پھر مقام شریف الکلام پر پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور غزوہ تبوک یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور یہود و نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی۔ مقام اہلیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 نمازیں کر دی گئی اور بس وہ 5 رہ گئی۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود تھے تو آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں معراج میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کو واپس زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔